رات کے 7:30 بج گئے تھے جب اس نے کھیر ڈش آؤٹ کر کے فریج میں رکھے۔ اس کی اپنی حالت محلے کی ماسی جیسی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں نہانے چلی گئی۔ جب وہ کچن میں آیا، بڑے دیگچوں میں اس نے کھانا دیکھا۔ ایک ایک کر کر ڈھکن اٹھائے، پورا کچن خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ وہ نہا کر باہر آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی اس نے کسی کو آواز دی، امل! آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ ایک ہی دن میں دوسری بار اس سے مل رہے تھے۔ امل بچے، انہیں ریڈی کر دو، ایکچولی بزی اتنا ہو گیا اور اب ٹائم نہیں انہیں پارلر لے جانے کا۔ اس نے اپنی ناک پر گلاسز ٹھیک کیے۔ کیوں نہیں مرزا بھائی، بھابھی جتنی پیاری ہیں، مجھے تو میک اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ خود باہر چلا گیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ امل نے الماری کھولی۔ اس کے بری کے جوڑوں سے اسے ٹی پنک کلر کی میکسی ملی جو اس نے اسے پہنا دی۔ وہ آئینے کے سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ امل اس کے بالوں کے ساتھ کبھی کچھ کر رہی تھی، کبھی کچھ۔ آخر آدھے گھنٹے بعد اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ بالوں کی دونوں سائڈ سے بنائی گئی فرینچ، جہاں سے دو لٹیں چہرے کا اطراف سے احاطہ کر رہی تھیں۔ کمر تک جھولتے کرلی بال، سفید رنگت، گلابی ہونٹ۔ وہ اپسرا تو نہیں، لیکن خوبصورت ضرور لگ رہی تھی۔ واؤ بھابھی، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل! اس نے حیرت سے امل کو دیکھا۔ نہ جانے اس نے کیا کہا تھا، پر پھر بھی وہ خاموش رہی۔ اچھا امل جی، ایک بات پوچھوں؟ امل نے حیرت سے جی کو سنا، پر پھر مسکرا دی۔ جی پوچھیں جی۔ آپ کا اور ان کا رشتہ بہن بھائی والا ہے، یہ پتہ ہے، مگر آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کو یہاں آنے دیتے ہیں؟ مطلب مجھ سے پہلے تو اکیلے رہتے تھے نا؟ میرے والد کو اس دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد دار انسان ہی مرزا بھائی لگتے ہیں، کیونکہ مرزا بھائی کے مجھ پر بہت احسان ہیں۔ میں اغوا ہو گئی تھی، اور اگر مرزا بھائی نہیں ہوتے تو میں اور نہ جانے کتنی لڑکیاں دبئی بیچی جا چکی ہوتیں۔ جہاں ہمیں رکھا گیا تھا وہ پولیٹیکل لیڈر نعمان شیرازی کی اولڈ بلڈنگ تھی۔ وہاں آپریشن کی پرمیشن نہیں ملی تھی، پر بھائی اپنی جاب داؤ پر لگا کر وہاں گئے تھے اور ہمیں بچایا تھا، اور اس کے لیے بھائی کو 1 ماہ کے لیے معطل بھی کیا گیا تھا۔ لیکن پھر میرے پپا اور کچھ لڑکیوں کے پپا نے مل کر انہیں پھر سے جاب پر بحال کروایا تھا۔ نعمان شیرازی اپنی اس فیکٹری سے قطع تعلق ہو گیا۔ کہتا میں نے بیچ دی تھی، مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہوتا ہے۔ تب سے بھائی نعمان شیرازی کے پیچھے پڑے ہیں انہیں سزا دلوانے کے لیے۔ اس کی آدھی باتیں اسے سمجھ آئی تھی اور آدھی نہیں۔ تبھی وہ کمرے میں آیا اور ایک نظر ہیر کو دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہونٹوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ آ گئی تھی، جو وہ جلد ہی چھپا گیا۔ اوکے بھائی، میں چلتی ہوں، مجھے پڑھنا بھی ہے۔ وہ باہر جانے لگی تو مرزا نے اس کے سامنے ایک گفٹ کیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اسکارف فار یو۔ اس نے ہنس کر پیکٹ پکڑ لیا۔ تھینک یو بھائی۔ ہیر کو گلے مل کر وہ چلی گئی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ وہ الٹے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار سے چپک گئی تھی جب وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ بڑھا کر گردن کے ساتھ لگا دوپٹہ نیچے تک کھینچ دیا، جس سے اس کی بیوٹی بون چھپ گئی۔ لباس کی ترتیب پر غور کرنا سیکھو، اور دوسری بات، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم ان پڑھ ہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے ڈر سے حلق تر کیا اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ نیچے چلیں؟ اسے حکم دے کر وہ خود نیچے چلا گیا تھا۔ تمام دوست آ چکے تھے، جس میں 5 لڑکیاں اور 5 ہی لڑکے تھے۔ اس کا بیسٹ فرینڈ دانیال تھا۔ وہ ان سب کے گلاسوں میں جوس ڈال رہے تھے۔ باہر سے کہکوں پر کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گلاسوں سے بھری ٹرے اٹھائے وہ باہر کی جانب چل دی۔ ایک تو میکسی، اوپر سے گلاسوں کا وزن۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی جب اس نے ٹرے پکڑ لی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ گر مت جانا، بے عزتی ہو جائے گی۔
اس کے ہاتھوں سے ٹرے پکڑے وہ آگے آیا اور وہ پیچھے پیچھے۔ انہیں دیکھ کر لڑکوں نے ہوٹنگ اسٹارٹ کر دی۔ ارے واہ، مطلب بھابھی تھوڑا سا بھی وزن نہ اٹھائیں۔ وہ سب کو جوس دے رہا تھا۔ ہیر خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام لڑکیاں اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھیں، جو بس مسکرائے جا رہی تھی۔ ہیلو بھابھی، ہاؤ آر یو؟ ایک لڑکے نے اسے مخاطب کیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس نے مرزا کو دیکھا، جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے دیور نے پوچھا ہے کیسی ہو؟ بتاؤ کیسی ہو؟ اچھا، تو انہوں نے یہ پوچھا ہے۔ جی میں اچھی، آپ سب کیسے ہیں اور آپ کے گھر والے؟ جی بھابھی سب اچھے ہیں۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے، بچپن میں یہ کہتا تھا میں نا پری سے شادی کروں گا، اور سالے نے کر بھی لی۔ دانیال کی بات پر مرزا نے گھور کر اسے دیکھا، جو کہکا لگا گیا۔ گالی دینا بری بات ہے، گالی نہ دیا کرے۔ اسے برا لگا تھا دانیال نے اس کے بابو کو سالا کہا تھا۔ بھابھی ہم پنجابی ہیں، گالی کے بغیر ہماری بات مکمل نہیں ہوتی، اور عزت اس کے لیے، خیر آپ کے لیے میں اسے آپ کے سامنے گالی نہیں دوں گا۔ شریف خوبصورت چہرے پر ہیر کے لیے عزت دار مسکان تھی۔ کیوں اپنی بھابھی کو کیوں بیچ میں لا رہا ہے؟ تو دوست ہے میرا، وہ بھائی جیسا، تو ہم دونوں کے بیچ یہ کب آئی؟ اس نے گھور کر ہیر کو دیکھا، جس سے وہ ڈر کر سر جھکا گئے۔ ٹھیک ہے نہیں لاتا بھابھی کو، تو کوئی سالی لے اپنی، اسے بیچ میں لے آتے ہیں۔ دانیال کی بات پر ہیر کے حواس اڑ گئے تھے، مگر پورے ہال میں جاندار کہکا گونج گیا تھا۔ کھانا لگائیں؟ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے وہ کچن کی جانب گئے۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل سجا دیا تھا۔ کچھ صوفے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آہ بھابھی کیا کھانا ہے، کیا ڈالا ہے اس میں؟ دانیال نے آنکھیں بند کر کے بریانی کا ذائقہ انجوائے کیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ یار سچ میں کھانے تو بہت کھائے ہیں، مگر اس کھانے میں ایک الگ ہی خوشبو، الگ ہی ذائقہ ہے، شانزے نے کہا۔ اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ گیس پر نہیں بنا۔ سب نے حیرت سے دانیال کو دیکھا۔ یس، میرا جتنا کھانے کا شوقین کون ہے، میں پہچان سکتا ہوں یہ لکڑی کی آگ پر بنا ہے۔ مرزا نے گھور کر ہیر کو دیکھا، جو کنفیوز ہو گئے۔ بنایا ہے نا؟ کیوں؟ شانزے نے پوچھا۔ گیس چلا گیا تھا، چولہا خراب ہو گیا تھا۔ دونوں کے منہ سے بیک وقت دو الگ الگ بہانے نکلے تھے۔ گیس بھی چلا گیا، گیس چیک کرتے کرتے چولہا بھی ہاتھ سے چلا گیا، اس لیے لکڑیوں پر بنانا پڑا۔ ویسے دانیال کمال کا سینس آف ہیومر ہے تیرا۔ مرزا نے بات سنبھال لی تھی۔ کھانے کے بعد سب چائے کے طلبگار تھے۔ وہ خوش تھی کہ سب اچھے سے ہو گیا۔ دانیال کا آج لاہور میں آخری دن تھا۔ اس کی پوسٹنگ جھنگ ہو گئی تھی۔ وہاں پولیس کا چند اسٹاف بھی تھا، جن میں مہتاب، سب کانسٹیبل نجم وغیرہ شامل تھے۔ وہ لوگ ہنس ہنس کر ایک دوسرے کے ساتھ انگلش اردو میں باتیں کر رہے تھے۔ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو ان سب کی طرح فراٹے دار انگریزی بولتے، پر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ سب لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ چائے کپوں میں ڈالتے وہ خود کلامی کر رہی تھی، جو کچن کے دروازے میں کھڑے نجم نے سن لیا تھا۔ اس کی نیت تو ہیر پر پہلے ہی خراب تھی، اب تو اسے موقع مل گیا تھا۔ وہ آگے گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہاتھ کھینچتے ہوئے پیچھے ہوئی، مگر وہ ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ چپ، اگر شور مچایا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ مرزا کی بیوی ان پڑھ ہے، اور پھر اس کا سب کے سامنے مذاق بن جائے گا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جانا مجھے پتہ چل گیا، اس کے چہرے پر موجود لٹ کو چھوتے ہوئے کہا، جسے اس نے جھٹک دیا۔ حد میں رہیں، میں بابو کو بتا دوں گی آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ بتاؤ تو، پھر مرزا کی نوکری جانے کی ذمہ دار بھی تم ہوگی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں اسے نوکری سے نکلوا دوں گا، 1 منٹ لگے گا مجھے، میں بھی پولیس میں ہوں۔ اسے حیرت سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ بتاؤ، بتاؤ گی؟ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس بابو کو کچھ مت کرنا۔ نجم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔
وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، انہیں کچھ مت کرنا۔ اس کے چہرے کو حوث سے چھو کر وہ باہر چلا گیا اور وہ پیچھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ سب کو چائے دے رہے تھے۔ مرزا اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نجم کے سامنے کپ رکھنے لگی تو اس نے پھر اس کے ہاتھ کو چھوا، جس سے وہ اور ڈر گئی، مگر وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ مرزا دانیال سے محو گفتگو تھا۔ اس نے مرزا کو دیکھا کہ شکر انہوں نے نہیں دیکھا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ مرزا نے مسکرا کر نجم کو دیکھا اور پاس آنے کا کہا۔ ارے نجم، یہ تیرے چہرے پر کیا بیٹھا ہے؟ وہ اس کے گال کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ رک، کیڑا ہے، رک۔ اسے مارتے مارتے مرزا نے ایک زوردار تھپڑ نجم کے منہ پہ دے مارا۔ پورا ماحول شانت ہو گیا تھا۔ اوہ سوری، زیادہ ہو گیا، مگر وہ زہریلا تھا، تجھے کاٹ لیتا تو۔ یہ بات اس نے سنجیدگی سے کہی۔ اوئے چپ، کوئی نہ، مار دیا۔ مرزا ہن تو بچیو۔ دانیال کی بات پر خوشی پھر لوٹ آئی تھی۔ نجم نے گھور کر ہیر کو دیکھا جو ڈر کر نظریں جھکا گئی۔ کھانے کے بعد وہ تمام چلے گئے تھے۔ نجم سب سے پہلے گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہیر صفائی کے بعد برتن دھو رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی۔ بابو نے اسے تھپڑ مار دیا، اگر اس نے بابو کو کچھ کر دیا تو، انہیں نوکری سے نکلوا دیا تو، یا پھر بابو کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ ان کو پتہ ہے میں ان پڑھ ہوں تو۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب سیڑھیوں پر اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ لڑکی اوپر آؤ۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ ہیر ڈر گئی۔ شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ اسے اٹھانے لگی تو وہ اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اندر تک زخم ہو گیا تھا۔ وہ خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ پھر سے چیخا، ہیر! وہ ہاتھ سنبھالتی اوپر چلے گئی جہاں وہ غصے سے آگ ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا یہ روپ اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا تو وہ دیوار سے جا لگی۔ غصے سے ہاتھ اس کے دائیں بائیں اٹکا لیے۔ نجم کو کیسے پتہ چلا کہ تم ان پڑھ ہو؟ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ ڈر سے اسے دیکھنے لگی۔ انہیں پتہ چل گیا؟ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ اب مرزا کیا کرے گا ہیر کے ساتھ؟